سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضور شاہ امام معین الدین حسن چشتی سجزی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے تاریخ وصال ہے، یعنی اسی تاریخ میں حضور خواجہ خواجگاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، پردہ فرما گئے۔ کچھ خاص باتیں مجھے رکھنا ہے آپ کے سامنے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں، ہندوستان کے تمام شہروں میں ایک سے ایک بڑھ کر کے اللہ والے ابدی استراحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، محو خواب ہیں۔ یعنی آستانہ ملے گا، ایک سے ایک بزرگوں کے مزارات ملیں گے، تمام سلاسل کے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ سے ہیں۔ ہندوستان جب فتح بھی نہیں ہوا تھا، ہندوستان میں اسلام کا نام بھی نہیں آیا تھا، اسی وقت سے چاروں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ دنیا میں آ چکے تھے، وجود میں آ چکے تھے، ہندوستان فتح بھی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جب ہندوستان فتح ہوا، ہندوستان میں اسلام آیا۔ اب میں نے کہا اسلام آیا، اب یہاں سے ایک سوال کہ اسلام کب آیا، کس سن میں آیا، سب سے پہلے آنے والا کون تھا؟ کہاں تک تاریخ میں جائیں، وقت بھی نہیں ہے، مگر اتنا ضرور بتلا دوں کہ یہ جو تجارت کا سلسلہ ہوتا ہے، بھئی آج تجارت کے مال سب بینڈنگ ہو جاتے ہیں اور پارسل ہوتا ہے، یہ تو آج کا طریقہ ہے نا۔ اب جو ہے ہم نے چارج کٹا کر کے لدوا دیا، وہ سب آج کا طریقہ ہے۔ پرانے زمانے میں قافلہ چلتا تھا، 100 150 60 70 افراد اس میں چلتے تھے، قافلہ، اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، اس ملک سے اس ملک، جان خطرے میں ہوتی تھی، وہ دور تھا۔ وہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دور فاروقی میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو پہلا قافلہ سرزمین عرب سے ہندوستان میں آیا ہے، مسلمانوں کا تھا وہ، اور ان میں ظاہر سی بات جب دور فاروقی میں وہ قافلہ آیا ہندوستان میں، کچھ صحابہ بھی رہے ہوں گے، مگر یہ چند صحابہ کا تجارت کی غرض سے اور تاجر کی شکل میں آنا محض ایک اتفاق تھا، منظم طریقے سے۔ یہ ان کی پلاننگ نہیں تھی کہ یہاں ہندوستان بھی کوئی سرزمین ہے اور وہاں جا کر کے ہم لوگ اسلام کا پرچم لہرائیں، اسلام کی اشاعت کریں، اسلام پھیلائیں، ایسا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ چلیے آئے اور گئے، شاید باید کوئی ایک فرد اسلام لایا ہو، تاریخ خاموش ہے۔ اور زمانہ آگے بڑھا، یہ حجاج بن یوسف اور وہ محمد بن قاسم باضابطہ طریقے سے ہندوستان پر اس نے حملہ کیا ہے۔ راجہ داہر تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور عربی قافلے کو لوٹ لیا تھا راجہ داہر کے آدمیوں نے۔ اور حجاج جو ہے، جو لوگ لوٹے گئے اس میں ایک لڑکی تھی جوان، دیکھیے بھائی کیا روحانیت ہوتی ہے، اس نے چیخا، یہاں سے ہندوستان کی سرزمین سندھ سے وہ چلا رہی ہے، حجاج المدد، اس کا فرما روا تھا، حجاج صوبہ گورنر تھا بصرہ یا کہاں کا۔ تو اب اس کو وہاں دل پر یہ ہوا کہ میرا قافلہ جو گیا ہے سرزمین ہند میں بڑی مشکل میں ہے، تو اس کے بعد تحقیق ہو گئی کہ قافلہ لوٹ لیا گیا، ہندوستان کی راجہ داہر کے آدمیوں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا، اسے خط لکھا کہ میرا لوٹا قافلہ واپس کر دو، جس طریقے سے ہو جائے، ورنہ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو راجہ داہر نے خط پڑھا، پھینک دیا۔ گھمنڈ، نخوت تھی بادشاہوں راجاؤں کو، جب قاصد پہ اتنا ہی کچھ ہو جاتا تھا۔ پچھلے زمانے میں قاصد کو قتل کرنا آج کا جو ہم کہیں انٹرنیشنل قانون، عالمی قانون کی نظر میں جرم تھا، کچھ بھی ہو جائے۔ جنگ چلتی تھی دو ملکوں میں، لیکن ادھر قاصد ادھر جاتا تھا، ادھر قاصد ادھر آتا تھا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، قاصد کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ تو راجہ داہر کے پاس جب آیا حجاج کا قاصد، دیکھا اس نے توجہ نہیں دی، کہا چل بھگا دیا۔ جا کر کہا ہے حجاج سے کہ حضور تو اس نے تو ہند کے راجہ نے یہ معاملہ کیا ہے، چلو بھائی تیاری ہو گئی۔ یہی دکھلانا چاہتا ہوں، یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ محمد بن قاسم کو حجاج نے کمانڈر ان چیف بنایا اور کہا جا حملہ کرو،
سندھ پر آیا، حملہ کیا محمد بن قاسم نے، 17 سال کا جوان مسلمان تھا وہ، کیا جیالہ تھا وہ، تو بہت حملہ کیا، اور جب حملہ کیا ہے تو پھر دونوں مقصد تھا، سیاسی مقصد بھی تھا اور مذہبی مقصد بھی تھا، ہندوستان میں اسلامی پھیلایا ہے، اور پھیلایا ہم نہ کہہ کر یوں کہیں کہ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی بات سے، اس کی روش سے، اس کے معاملات سے متاثر ہو کر ہندوستانی قوم نے، خصوصاً سندھی قوم نے اسلام قبول کیا، 200 400 بس یہی تو 2 واقعہ میں نے دکھلایا، لیکن یہ بھی انفرادی حیثیت تھی۔ سندھ کتنا بڑا ہے اور ہندوستان تو بہت بڑا ہے، ہم بس اب آپ کو بتلانا یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں منظم طریقے سے اور بالکل منصوبہ بند طریقے سے اسلام جو آیا ہے تو وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک کوشش سے آیا ہے، اور آپ کی شخصیت حجاج بن یوسف کی طرح یا محمد بن قاسم کی طرح یا کوئی تاجر کی حیثیت آپ کی نہیں تھی، نہ تو آپ کمانڈر تھے، نہ تو آپ تاجر تھے، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آئے نہیں تھے میاں، بھیجے گئے تھے۔ ہندوستان میں ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے تھے، مواجہہ شریف، روضہ پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے پاس بیٹھے تھے، اور مراقبہ ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے، وہ اپنے اپنے طریقے سے سلسلے کا مخصوص وظیفہ ہوتا ہے، اسی میں تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ معین الدین سرزمین ہند جائیں، آنکھ لگی تھی، حضور کا دیدار ہو رہا ہے، حضور کا حکم ہو رہا ہے، جب بیدار ہوئے بڑے پسو پیش میں پڑے کہ میں کہاں، مدینہ طیبہ میں سرکار کے روضے کے پاس، یہ ہندوستان، نام بھی عجیب و غریب، یہ ہندوستان کیا ہے، یہ ہند، ہندوستان نہیں ہند، یہ ہند کی سرزمین کہاں پڑتی ہے، اور کرنا بھی ہے، حضور کا حکم ہے۔ پھر آنکھ لگی، پورا نقشہ سامنے آ گیا، پورا جغرافیہ سامنے آ گیا کہ ایسے ایسے جانا ہے، یہ ہے ہند۔ غریب نواز ایسے ہی نہیں آئے ہیں، کوئی کتنا نعرہ لگا لے، ہندوستان کی سرزمین پر کتنا ہی بڑا کوئی ولی آ جائے، کتنا ہی بڑا کوئی فقیہ پیدا ہو جائے، کتنا ہی بڑا کوئی محدث ہو جائے، کتنا ہی بڑا کوئی مفسر ہو جائے، کتنا ہی بڑا کوئی عالم ہو جائے، کتنا ہی بڑا کوئی عارف ہو جائے، کتنا ہی بڑا کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے، مگر ہندوستان کی سرزمین پر سب نیچے رہیں گے میرے غریب نواز سے۔ وہ ہے غریب نواز، آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، ان کا لقب ہی عطا رسول ہے، اللہ کے رسول نے عطا کیا ہندوستانیوں کو، ہندوستانی عوام کو، کہ یہ میرا قاصد ہے، میری طرف سے جا رہا ہے۔ آئے اور بغداد گئے، وہاں بس سفر نہیں ہو رہا ہے، تو اب آخر میں یہاں قیام کی، کہاں قیام کیا تھا سب جانتے ہو، اجمیر شریف قیام کیا تھا نے۔ اس وقت رائے پتھورا تھا، پرتھوی راج، اب یہی انا ساگر جو آج بھی باقیات میں سے ہے، باقی ہے، نشانی ہے، اسی کنارے پر بیٹھ گئے، چند فقیر لوگ تھے، اور سلطان شہاب الدین محمد غوری، اس نے کئی بار حملہ کیا پرتھوی راج، اور اس میں لگی تھی، تو شہاب الدین غوری نے کئی مرتبہ حملہ کیا، کبھی پایا نہیں پرتھوی راج کو، اور اتفاق سے کہ جان بھی بچ کے بھاگا۔ کون؟ شہاب الدین غوری۔ تو جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اجمیر میں رکے، اور ادھر معلوم ہوا پرتھوی راج کو، اس کو بھی برا لگا، یہ کون فقیر صوفی سن چلا آیا ہے، اور راجا تھا پرتھوی راج۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آخری مرتبہ بھاگ رہا تھا تو اس کو خواب میں شہاب الدین محمد غوری نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، فرشتے کی صورت جیسی ہے بالکل، اور وہ کہہ رہے ہیں شہاب الدین اب تو اٹھ، اب حملہ کر، اب تو جیتے گا۔ خواب میں اس نے دیکھا تھا، اور پوری صورت حضور، شکل و صورت حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے ذہن میں سما گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اس نے حملہ کیا ہے، اور حملہ ایک بارگی تھوڑا ہوتا ہے، وہ پیش قدمی کر کے اور آگے جاتے ہیں، دشمن تو یہاں تو نہیں ہے، اور آگے جاتے ہیں، آج کا زمانہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے نقشے میں سب دیکھ لیں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، وہ دن میں مغرب کا وقت ہو گیا، اور وہ پہنچ چکا تھا قریب، لیکن حملہ ہوا نہیں تھا، اور اذان، مغرب کی اذان کی آواز بڑی جو ہے باز گشت بن کر کے ہواؤں کے دوش پہ اس کو بڑی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے،
اور ادھر سے آواز ہے اللہ اکبر. اب وہ تعجب میں پڑا تو اس کو تو خوشخبری ہو چکی تھی, اس نے حملہ کیا اور اس کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا, قدموں میں گر گیا. ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے اولیاء کرام کے بل بوتے. اس لیے میں زور دے رہا ہوں, اچھے میرے بڑے خاص ہیں, بتلا دوں, نام نہیں بتلاؤں گا, کہا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے علماء نے پھیلا. میں چپ رہا, ساری تاریخیں بتلاتی. یعنی سچائی کو, حقیقت کو بالکل دبا کر کے, چھپا کر کے ایک نیا ذہن دیا جا رہا ہے, نیا ذہن دیا جا رہا ہے. اب کل دن وہی کہیں گے کہ ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہمارے حضرت نے. یہ سب منظم طریقے سے ان کے اپنے ناپاک عزائم کی وہ تکمیل کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. ہندوستان میں اسلام آیا ہے, صوفیہ نے پھیلایا ہے, اللہ کے ولی اولیاء نے پھیلایا ہے, اہل نظر بزرگوں نے پھیلایا ہے. ہندوستان میں اسلام جو پھیلایا ہے تو مولویوں نے نہیں پھیلایا ہے, عالموں نے نہیں پھیلایا ہے. ہندوستان میں اسلام ہے اور ہندوستان ہی کا اسلام دنیا کے کونے کونے میں گیا. یہ سچ ہے کہ مادی طاقت بھی ساتھ تھی, اسلحے کی طاقت, فرما روائی اور بادشاہت ساتھ تھی, مگر جو مین کام کیا ہے, جو آگے بڑھ کر کے زبردست اور اول کام کیا ہے, وہ اللہ والوں کی نگاہوں نے کام کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کرامات ہیں اور آپ کے بڑے فضائل ہیں اور آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ہندوستان میں کلی طور پر, جزئی نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی خاص محدود علاقہ نہیں, کلی طور پر پورے ہندوستان میں اگر اسلام پھیلا ہے تو ہمارے فخر سے ہم کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, ہمارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلبوتے پر پھیلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ہندوستان فتح ہونے سے پہلے دنیا میں 4 سلسلے وجود میں آ چکے تھے, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ. اور جب ہندوستان فتح ہوا ہے تو ہندوستان میں جو سب سے پہلے سلسلہ آیا وہی سلسلہ چشتیہ. اور ایک بات اور بتلا دوں آپ کو, اچھا بہت وقت ہو گیا یہ بھی, تو وہ واقعہ جو میں نے روک دیا تھا, انا ساگر والا واقعہ بڑا مشہور ہے نا. پانی لے رہے تھے, راجا نے روک دیا, پانی نہیں لینا ہے, پانی نہیں لینا ہے. گیا مرید گیا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے, وہ راجا کے آدمی ہے پرتھوی راج کے, پانی نہیں لینے دے. اچھا پیالہ دیا فقیر نے اپنا, جا انا ساگر سے کہہ دے کہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے. کیا کرامت تھی. دیکھیے کرامت اگر ہمارے ذہن میں نہ بھی آئے, نبی اور رسول کا معجزہ اور اللہ کے ولیوں کی کرامت ہم ظاہر اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے, ہم ظاہر اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے. تو اب وہی ہے کہ بس اعتقاد, ہمارا عقیدہ ہے کرامات اولیاء کرام برحق ہے. اور خواجہ غریب نواز کی کرامت ہو, حضور غوث پاک کی کرامت ہو, حضور صابر پاک کی کرامت ہو, خواجہ شہاب الدین سہروردی کی کرامت ہو, وارث پاک کی کرامت ہو, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں کرامت یہ کوئی نئی چیز نہیں. ارے کرامت تو صحابہ کرام سے ہوئی ہے اور صحابہ کے سردار حضرت صدیق اکبر سے کرامت ہوئی ہے. ایک آدمی کا کھانا پلیٹ میں کتنا کھانا ہو سکتا ہے بھائی, ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے پلیٹ میں کھانا, 4 لوگ بھرپور پیٹ بھر کھاتے گئے. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ پلیٹ کی بھری, بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت, یہ کرامت تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ کے سردار ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. ایک شخص آیا, مجلس بھری ہوئی تھی, کئی لوگ تھے, ایک شخص آیا اور وہ بھی بیٹھ گیا, بدکاری نگاہ کی بدکاری کر کے آ رہا تھا, وہ جان بوجھ کر وہ گناہ کر کے آ رہا تھا. تو کسی کو کیا معلوم, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا, اس کا نام نہیں لیا, کہ بتائیے مجلس میں ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ حرام کاری کی طرف جو ہے جان بوجھ کر دیکھتے رہتے ہیں. جل گیا وہ شخص, بھن گیا, جل گیا. کہا کہ اچھا امیر المومنین آپ پر وہی ابھی آنے لگی ہے کیا, آپ نبی ہو گئے ہو کیا؟ مخالفت میں بولا, ہم صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامت کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو صحابہ سے بھی ہوئی ہے. ایک ٹاپک ہے پھر کبھی انشاءاللہ. تو آج کی تاریخ 6 رجب المرجب, حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز امام معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے. ان سے لگے رہو میاں, بہت فائدے میں رہیں گے. اور اگل بگل سگل دیکھو مت جاؤ کہ معاملہ سب فرار رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے, حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.